الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔ محترم حضرات، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 136 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قولوا آمنا باللہ، کہو ہم اللہ پہ ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو کچھ ہماری طرف اتارا گیا اس پہ ایمان لائے، یعنی قرآن پاک اس امت کی طرف اتارا گیا، ہم اس پہ ایمان لائے، اور قرآن پاک کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبعوث ہوئی، جو آپ قرآن پاک جن پہ اتارا گیا، آپ نے قرآن کی تشریح اور اس کے احکامات کی وضاحت بیان فرمائی، وہ سب چیزیں اس کے ماننے میں شامل ہیں، کیونکہ خود قرآن پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کا حکم ہے اور آپ کی نافرمانی سے منع کیا گیا ہے، تو اس لیے وہ ساری چیزیں اس ایمان میں شامل ہیں۔ تو جو کچھ اس میں ہے اس پہ ہم ایمان لائیں۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل، اور جو کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اتارا گیا، حضرت اسماعیل پہ اتارا گیا، و اسحاق و یعقوب، حضرت اسحاق پہ اتارا گیا، حضرت یعقوب پہ اتارا گیا، والاسباط، اور آگے ان کی اولادوں پہ اتارا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر تو پہلے چل رہا ہے، ان کے اولاد میں حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہیں، اور پھر آگے حضرت اسحاق کی اولاد میں حضرت یعقوب ہیں۔ ان ساروں کا یہاں ذکر ہے کہ ان پہ جو کچھ اللہ نے اتارا، جو وحی کی، وہ جو صحیفے اتارے، ہم ان پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور والاسباط، یعقوب علیہ السلام کے بعد اولاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں یہ برکت عطا کی کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، اور 12 بیٹوں میں ہر بیٹے کی اولاد اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ ایک پورا قبیلہ بن گئی۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بن گئے۔ یہ 12 قبیلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت یعقوب کی اولاد وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اور ان پھر بنی اسرائیل میں اللہ نے پیغمبر بھیجے، فرمایا ان پہ جو کچھ اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، موسیٰ علیہ السلام پہ جو اتارا گیا اس پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ جو اتارا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں، وما اوتی النبیون من ربہم، اور اللہ کے نبیوں کو جو کچھ وحی اتاری گئی، جو کچھ ان پہ کتابیں اتاری گئیں، صحیفے اتارے گئے، ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان پیغمبروں میں سے کسی کی تفریق نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ فلاں پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں اور فلاں پہ نہیں لاتے، ہم سب پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں، اور یہ اسلام کی ہی خوبی ہے۔ باقی جو یہودی ہیں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا ہے، عیسائی ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں، تو اس لیے مسلمان ہیں جو موسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لا رہے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان لاتے ہیں، تمام پیغمبروں پہ جو اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، جن کا ذکر قرآن میں اور حدیث میں ہے، ثابت ہے، ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ اسلام کی، مسلمانوں کی خوبی ہے کہ سب پیغمبروں پہ ایمان لاتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، اور کسی میں تفریق نہیں کرتے کہ فلاں پیغمبر پہ ایمان لاتے ہیں، فلاں پہ نہیں لاتے، جن کا پیغمبروں کا اللہ نے ذکر کیا ہے ان سب پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ اسلام والوں کا، مسلمانوں کا شیوا ہے۔ البتہ یہ سمجھنا ہے کہ ایمان ہم لاتے ہیں کہ وہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، اور ان کو جو کتابیں دی گئیں یا جو صحیفے دیے گئے وہ حق ہیں، برحق ہیں۔ البتہ اب آخری جب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جن کے بعد کسی رسول اور کسی نبی نے کسی صورت میں نہیں آنا،
اب آپ کی شریعت اور آپ کے اوپر جو کتاب اتری اس کے آنے کے بعد پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی ہیں. اب ایمان تو ہم لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی کتابیں تھیں، اللہ نے اتارا، لیکن اب عمل قرآن پاک پہ ہوگا. منسوخ ہونے کا یہ مطلب ہے عمل قرآن پاک پہ ہوگا، دوسروں پہ، دوسری کتابوں پہ عمل سے نجات نہیں ہوگی. ایک تو یہ بات سمجھنا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ہی باقی رکھنا ہے اور باقی شریعتوں کو، باقی کتابوں کے احکامات اپنے وقت کے لحاظ سے تھے، اس لیے کوئی کتاب اپنی اصلی شکل میں باقی نہیں، صرف قرآن پاک باقی. کوئی عیسائی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ انجیل وہی ہے جو 1000 سال پہلے تھی، بلکہ آج لائبریریوں میں ثابت ہو رہی ہے. انجیلیں بھی 4 ہیں، اور پھر انجیلوں میں بھی فرق ہے. پچھلی انجیلوں کو دیکھیں، تبدیلیاں ہیں اس میں، یہ بس واضح ہیں، ان میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. قرآن پاک کیونکہ اللہ نے قیامت تک کے لیے ہدایت بنایا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، اور اس کی تشریحات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات، ارشادات وہ بھی محفوظ اللہ نے کر دیے ہیں. تو اس لیے، اور یہ بھی بات سمجھتے ہیں کہ جو جتنے پیغمبر تھے ان کی بنیادی تعلیم ایک ہی تھی، بنیادی تعلیم ایک تھی، عقائد ایک تھے، توحید، رسالت، آخرت، ساری جو بنیادی اصول ہیں، بنیادی ستون ہیں، وہ ایک ہی تھے. البتہ احکامات کی، مسائل کی تھوڑی تفصیلات میں فرق آتا رہا ہر زمانے میں، ہر زمانے کے حالات اور وقت کے لحاظ سے. اور جب آخری پیغمبر آ گئے تو اللہ نے پھر تفصیلی احکامات بھی وہ دیے جو قیامت تک کے لیے، ہمیشہ کے لیے. اس میں اب تبدیلی نہیں ہوگی، یہ ہے. باقی بنیادی طور پہ اصول سب کے ایک ہی تھے. اور پھر یہ بھی سمجھنا ہے کہ جو یہ سارے پیغمبر تھے، یہ سارے پیغمبر ایک ہی راستے پہ تھے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فرمایا ہم ان پہ ایمان، ہم اس اللہ کے، نحن لہو مسلمون، ہم اس اللہ کے تابع دار ہیں. اصل میں اللہ کی تابع داری ہے. پھر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا. تو تابع داری اللہ کی ہے. جو اللہ کی تابع دار ہوگا تو پھر وہ ہر پیغمبر کو مانے گا. اس میں ذات کا کوئی اس میں نہیں ہے. اب البتہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تشریف لانے کے بعد ہر طرح کی رسالت اور نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، فرمایا ہم اس کے تابع دار ہیں. یہ اسلام کا لفظ یہاں پہ بھی آیا، اور یہ جو پچھلی آیات آپ درس میں سن رہے ہیں یہ کئی ہفتوں سے، اس میں اسلام کا لفظ 7 جگہ پہ آیا. تھوڑا اس کو سمجھنا ہے، بات سمجھ میں آ جائے گی. پہلی جگہ آیا ابراہیم علیہ السلام جب دعا کر رہے تھے، ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ، اے پروردگار ہمیں اپنا تابع دار بنا رہے. اسلام کا مطلب ہے اللہ کی مکمل تابع داری، وہاں اسلام کا لفظ ہے. دوسری جگہ یہ اسلام کا لفظ ان آیات میں آیا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ میری اولاد میں بھی مسلمان امت پیدا کر دے. یہ اسلام کا لفظ پھر آیا. تیسری جگہ آیا اذ قال له رب اسلم، اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم میرے تابع دار ہو جا، اسلم. چوتھی جگہ آیا اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں رب العالمین کے سامنے تابع دار ہو گیا. پانچویں جگہ آیا ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ اللہ نے تمہارے لیے دین چنا، یعنی دین اسلام، لہذا میری اولاد تمہاری موت اسی دین اسلام پہ ہو. اسلام کا لفظ آیا. چھٹی جگہ آیا جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو وصیت کر رہے تھے کہ میرے بعد کس کی بندگی کرو، تو اولاد نے اللہ کی توحید کے قرار کیا اور کہا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی اللہ کے تابع دار ہیں. اور ساتویں جگہ آج کی آیت میں آیا لا نفرق بین احد من رسولی، ہم بین احد من، کسی ایک رسول کی تفریق نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اسی اللہ کے تابع دار ہیں. لیکن اس پہ ایمان لانا واجب ہے اور ضروری و فرض ہے کہ اب آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے بعد کسی نبی کسی قسم کی کوئی نبوت کا یا کسی بھی انداز سے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اور وہ کفر ہے، وہ کفر ہے، اس کو ماننا بھی کفر ہے. تو نحن مسلمون اسلام کا لفظ آیا. اچھا یہ بھی سمجھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور جتنے پیغمبر ہیں وہ سارے کا سارا اسلام تھا. اسلام کا مطلب ہے تابع داری.
وہ سارا اسلام تھا، لیکن نام تھوڑا بدلتا رہا. جیسے یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی کہلاتے رہے، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نصرانی کہلاتے رہے. حقیقت میں وہ اسلام ہے، اپنے وقت میں اللہ کی تابعداری تھی. لیکن چونکہ اب آخری پیغمبر آ گئے، اب پہلے پیغمبروں کی نبوت اور رسالت مانیں گے کہ وہ اللہ کے نبی اور رسول تھے، لیکن ابھی نبوت اور رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس میں ان کی اتباع ضروری ہے. پہلے پیغمبروں کو اتباع نہیں ہے. لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، حضرت عمر تورات اٹھائی ہوئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات اٹھائی ہوئے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غصے سے چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. حضرت عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی کی طلبگار ہوئے. آپ نے فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو، قرآن آ گیا ہے، واللہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی. تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری تھی نا. عمر سنو، اگر موسیٰ علیہ السلام آج میرے دور میں زندہ ہوتے، ان کی نجات بھی اسی وقت ہوتی جب تک میری اتباع نہ کرتے. موسیٰ علیہ السلام کی اپنی نجات بھی اسی وقت تھی جب میری اتباع کرتے. لہذا اب تم نے میری رسالت اور میری تعلیمات کو لینا ہے، عمل کرنا ہے. وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ. اسلام تو تھا، لیکن امت مسلمہ اس امت کا نام رکھا گیا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا نام امت مسلمہ رکھا گیا. اسلام تو پہلے سارا ہی تھا، لیکن امت مسلمہ اس کا نام ہے. یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ اللہ کی تابعدار امت. جیسے اس کی مثال علماء نے بیان فرمائی، جیسے کہتے ہیں غلام ایک صفت ہے، غلام صفت ہے، لیکن کوئی غلام بھی ہو اور اس کا نام بھی غلام ہو، پھر بات اور بڑھ جاتی ہے. جیسے ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن کسی کا نام بھی عبداللہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ نام بھی اس کا عبداللہ، اللہ کی بندگی کرنے والا، اور ہیں اللہ کے سارے بندے. اسی طرح ساری امتیں اللہ، جو سارے پیغمبر تھے اسلام کی تعلیم دے رہے تھے، لیکن اس امت کو اللہ نے خصوصیت دی کہ اس امت کا نام امت مسلمہ رکھا. یہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو اس لیے یہ تو ایک خصوصیت ہے. تو کیا فرمایا؟ آمنا باللہ، کو ہم اللہ پہ ایمان لائے. اب اللہ پہ ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ پہ ایمان لانے کا صرف یہ نہیں کہ اللہ پہ ایمان لائے زبان سے کہہ دیا. ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو اپنا رب سمجھا اور اس کے ہر حکم کو مانا اور اس کو اپنے ہر نفع و ضرر کا مالک سمجھا اور اس کی بندگی کی اور اس سے اپنے ہر حاجت مانگی اور اسی کی فرما برداری میں نجات سمجھی اور اسی کی نافرمانی میں اپنے لیے ہلاکت سمجھے اور ہر حکم میں اس کے تابعدار ہو جائے. یہ اللہ پہ ایمان لانا ہے. یعنی ایمان تو دل میں ہوتا ہے، اقرار زبان میں ہوتا ہے اور اس کے اظہار انسان کے عملوں سے ہوتا ہے. باہر کی زندگی یہ ایمان ہے. اس لیے ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان صرف یہ نہیں کہ ایمان ہے مومن ہے، یہ تو ایمان کا زبان سے اظہار ہے، لیکن ایمان ایک پوری عملی زندگی کا نام ہے. اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک. یا رسول اللہ مجھے اسلام میں ایک ایسی بات تعلیم دے دیں کہ میں پھر کسی سے کچھ پوچھوں نہیں، بس وہ ایک بات مجھے کافی ہو جائے. ایسی جامع بات تعلیم دے دیں جس میں ساری باتیں آ جائیں. وہ کون سی بات آپ نے تعلیم دی؟ آپ نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہہ کہ میں اللہ پہ ایمان لایا پھر اس پہ جم جا، آخری زندگی موت تک اس پہ جمع رہیں. کیا مطلب جم جا؟ کہ اللہ پہ جب تم نے کہا میں ایمان لایا تو پھر اس کا حکم بھی ماننا ہے، اس کی نافرمانی سے بچنا ہے اور اس پہ جم جا، موت تک اس پہ قائم رہو. خواہ تمہیں تکلیف آئے تب بھی اللہ کو حکم ماننا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے جب بیٹھ لیتے تھے تو اطاعت اس بات پہ فرمایا کہ تکلیف ہوگی تب بھی آپ کی اطاعت کریں گے، خوشی ہوگی تب بھی اطاعت کریں گے. اسلام یہ نہیں ہے کہ مرضی کی بات ہو، طبیعت میں بات آ جائے تو مان لو، طبیعت کے خلاف ہو تو چھوڑ دو. نہیں، خوشی بھی، پریشانی بھی، تنگی بھی، یعنی خوشی بھی ہو تنگی بھی ہو، ہر حال میں تابعداری، ہر حال میں تابعداری. اسلام اسی کا نام ہے. اس لیے فرمایا ثم استقم، اس پہ جم جاؤ. اب حالات ہر طرح کے آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، ہر حال میں
اللہ کے حکم پہ جمنا ہے، خواہ تمہاری طبیعت مانے یا مانے، خواہ لوگ اس کو مانے یا نہ مانے، معاشرہ اس کو مانے یا مانے نہ مانے، رواج اس کو مانے یا نہ مانے، تم نے اس پہ قائم رہنا ہے، اس پہ جمنا ہے۔ یہ ہے فرمایا اس بات کو پکڑ لو، اس پہ جمنا ہے، اصل چیز جمنا ہے۔ اور یہ آپ کو، یہ ہر مسلمان کو اس کی تعلیم ہے، ٹریننگ دی جاتی ہے۔ لیکن نماز ہے، نماز کے اوقات سردیوں میں اور ہو جاتے ہیں، گرمی میں اور ہو جاتے ہیں، ملکوں کے لحاظ سے، ہر حالات کے لحاظ سے۔ جو ہمارے ملک میں جیسے سردی کا موسم آتا ہے تو نمازوں کے اوقات قریب ہو جاتے ہیں، گرمی کے موسم میں نمازوں کے اوقات دور ہو جاتے ہیں۔ اب سردی کے موسم میں نمازوں کے اوقات قریب ہو گیا کہ نماز پڑھی، پھر تھوڑی دیر بعد دوسری نماز، پھر تیسری نماز، پھر اگلی نماز۔ امتحان ہے کہ وقت کم ہے تب بھی میرے حکم کے لیے وقت تم نے نکالنا ہے۔ گرمی میں سستی ہے، گرمی ہے، حکم ماننا ہے۔ روزے ہیں، روزے کو ایک مہینے ایک موسم کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ رمضان کا مہینہ سردی میں بھی آتا ہے، گرمی بھی آتا ہے، برسات میں بھی آتا ہے، بہار میں بھی آتا ہے۔ بندوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ خاص سردی کا موسم ہو یا برف باری ہو، ٹھنڈک ہو، وہاں بھی تم نے روزہ رکھنا ہے۔ یہ مختلف ملکوں میں مختلف حالات ہوتے ہیں، موسم لمبے چھوٹے، دن بڑے چھوڑے ہوتے ہیں۔ کہیں سردی میں سردی کی روزے کی اپنی کیفیات ہیں، گرمی کے روزے کی اپنی کیفیات ہیں، کہیں پیاس ہے، بھوک ہے، گرمی ہے، گھبراہٹ ہے۔ ہر حال میں یہ بندوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ تم نے میرا حکم ماننا ہے۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کیا فرمایا؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ نہیں کہا کہ جب تمہارے پاس پیسے ہوں تو میری راہ میں خرچ کرو، اور جب تمہارے حالات تنگ ہو تو پھر پیسے میری راہ میں خرچ نہ کرو۔ اللہ نے تعریف کیا کی؟ انعام پانے والوں لوگوں کا جب ذکر کیا اور جنت کی نعمتیں اور اللہ کی رضا پانے والوں کا جب ذکر کیا، فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، فراخی میں بھی، حالات مالی اچھے ہوں تب بھی خرچ کرتے ہیں، حالات مالی تنگ ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ امتحان ہے نا، یہ امتحان ہے کہ تنگی ہے تب بھی خرچ کر رہا ہے، فراخی ہے تو بھی خرچ کر رہا ہے۔ فراخی ہو تو انسان میں لالچ آ جاتی ہے، اور جمع کروں اور انویسٹمنٹ کروں اور اگلا کام کروں اور کام۔ تنگی ہو تو انسان کہتا ہے ابھی میری اب ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی، میں دونوں حالتوں میں خرچ کرنا، یہ اللہ کا قرب پانے اور جنت کے بلند درجات پانے والے ہیں۔ تو اس لیے یہ تعلیم ہے، یہ ٹریننگ ہے ایمان والوں کو کہ تم نے ہر حال میں اللہ کا حکم ماننا ہے، حالات تمہارے موافق ہوں، سازگار ہوں یا نہ سازگار ہوں، طبیعت مانے یا نہ مانے، میرے حکم پہ۔ اس لیے فرمایا ثم استقم، ایمان کہا تو اس پہ جم جاؤ۔ اس پہ جمنے کا بڑا فائدہ ہے، فرمایا اس پہ جمنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس جمنے کی وجہ سے دنیا میں بھی کامیابی دیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ یہ جمنے کی یہ زندگی بڑی مختصر ہے انسان کی، ہر آدمی کی جتنی زندگی گزری ہے، خواہ جوان ہے خواہ بوڑھا ہے، اپنی پچھلی زندگی دیکھ لے، بہت جلدی سے گزر گئی، اور بہت لمبی عمر والا اس سے بھی پوچھ لیں، وہ کہے گا بہت جلدی گزر گئی۔ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، اس میں اللہ کے حکم پہ جمنا ہے، یہ امتحان ہے۔ جب جمیں گے، تنگی کے حالات آئیں یا فراخی کے حالات آئیں، ہر حال میں اللہ کے حکم پہ جم گے۔ اس کے لیے اللہ کا حکم جاننا ہے اور سیکھنا ہے اور پھر اس پہ عمل کرنا ہے۔ تو جو ہی موت کا وقت آئے گا، کیا ہوگا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ، پھر اس پہ جم گئے، قائم ہو گئے، ہر حال میں اس کا حکم مانا۔ جو ہی موت کا وقت آیا، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، موت کا وقت آتا ہے، فرشتے اس پہ اترتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافوا، اے اللہ کے بندے ڈرنا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ کتنی خوشی کی بات ہے۔ انسان موت سے ڈر رہا ہوتا ہے نا، لیکن جس نے ایمان پہ ڈٹا ہو، جمع ہو، فرشتے اس کو آ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں خوف نہ کر، اللہ تعالیٰ خوف نہ کر، اللہ اکبر، انسان مطمئن ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایمان والے کی روح بڑی خوشی سے نکلتی ہے، جو جمع ہو بڑے خوش ہوتا ہے اس وقت اس کی خوشی کی حالت یہ اللہ فرمائے تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، لیکن یہ کس کے لیے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ گئے، جم گئے، تکلیفیں آئیں،
حالات اچھے ہوئے برے ہوئے، طبیعت مانی نہیں مانی، لوگ مانے نہیں مانے، تکلیف اٹھائی آسانی، ہر حال میں جمے، بس یہ موت تک کے امتحان ہے۔ موت کا وقت آیا، فرشتے آئیں گے سامنے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہیں گے اے بندے آگے کا خوف نہ کر اور دنیا چھوٹنے کا غم بھی نہ کر کہ مجھ سے دنیا کے مزے چھوٹ رہے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ تو انسان کو موت میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آگے کا خوف پتہ نہیں کیا ہوگا، اور پیچھے کا غم کہ دنیا کی مزے چھوٹ گئے۔ نہیں فرمایا نہیں، یہ کچھ بھی نہیں چھوٹا۔ وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، پیغمبروں کی زبانی اللہ کی کتاب سے جو تم سے جنت کے وعدے کیے گئے، آج وہ اس کی بشارت ہے، وہ سامنے دیکھ جنت نظر آ رہی ہے۔ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، جنت نظر آ رہی ہوتی ہے، خوش ہوتا ہے، وہ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا انعام ہے دوستو۔ سب سے بڑا موت تو انسان کو، سب سے بڑا ڈر تو موت ہی کا ہے۔ سب سے بڑا ڈر انسان کے پاس موت ہی کا ہے نا، وہ اس سے بڑا یہی ڈر ہوتا ہے انسان کو۔ دنیا کے جتنے ڈر ہیں، سب سے بڑا ڈر دنیا کے ڈروں میں موت کا ہے۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ آگے کا خوف کر، نہ دنیا کی لذتیں چھوٹنے کا غم کر۔ وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ، اس جنت کی بشارت لے، الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، وَبَشِّرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا ہے۔ قرآن میں پڑھتے تھے، اللہ کی رسول کی زبانی سنتے تھے، یہ ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے، یہ تیری ابھی روح نکلے گی، یہاں تجھے داخل کریں گے، اس کی تجھے بشارت ہے۔ ہاں، اس سے بڑی کیا بات؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تیرے ساتھی تھے اور آج بھی تیرے ساتھی ہیں۔ اللہ اپنے ماننے والوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا، دنیا میں بھی اس کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، اور آخرت میں بھی فرشتے جگہ جگہ اس کا ساتھ دیں گے، تسلی، قبر میں بھی تسلی، میدان حشر میں اٹھے گا وہاں بھی تسلی۔ ہاں یہ ہے، یہ اللہ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دنیا میں بھی ساتھی ہے اور آخرت میں بھی۔ دنیا اللہ تعالیٰ بڑی اچھی بنا دیتا ہے اگر اسلام پہ قائم رہے۔ دنیا میں دو چیزیں ہیں، دنیا کی جو زندگی کی جو ہے نا، جو دنیا کی ایک قوم کی خوشحالی، اس کی دو بنیادیں ہیں، ایک امن ہو جائے اور دوسرا معاشی ترقی ہو جائے۔ دو چیزیں جب پورا معاشرہ جمتا ہے، اللہ ان کو دونوں چیزیں دے دیتے ہیں۔ مثالیں دونوں کی دیتا ہوں۔ معاشی ترقی، اس پہ جو جمے تھے، صحابہ جمے تھے، وہ مثال ہے ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے مثال نمونہ ہے۔ انہوں نے جم کر دکھایا کس طرح ہر حال میں جمے، اللہ نے ان کو کیسے فراخی دی، ترقی کیسی دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ راشد ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں معاشی ترقی اتنی ہو گئی تھی، اسلام کی شروع دور میں معاشی کمزوری اور غربت اگر آپ نے پڑھا ہے اور سنا ہے تو آپ کو معلوم ہے بہت زیادہ معاشی تنگی تھی، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ جب خلیفہ راشد بنے تو معاشی ترقی اتنی ہو گئی کہ پوری مدینے میں ایک ایسا شخص نہیں تھا جو زکوٰۃ لینے کے لیے تیار ہو۔ پوری مدینے میں ایک بندہ بھی زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں تھا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خبر صادق آ گئی۔ آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ سونا ہاتھ میں لیے پھریں گے اور ان کے کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا، صدقہ قبول نہیں کرے گا۔ تو حضرت عثمان صدقہ ہے کہ سونے پہ بھی زکوٰۃ ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ زکوٰۃ ہاتھ میں لیے پھرتے تھے اور مدینے میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا، اتنی ترقی ہوگی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی مثال، حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک کرتا تھا، اس وقت اتنی غربت اور اتنی تنگی تھی اسلام کے شروع دور میں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ میرے پاس ایک کرتا تھا، وہ خاص وضع، خاص سٹائل کا تھا، خاص ایک خاص انداز سے تھا، وہ بڑا پسند کیا جاتا تھا۔ اور غربت اور تنگی اتنی تھی کہ مدینہ میں جب کسی دلہن کی شادی ہوتی وہ کرتا مجھ سے لے جاتے تھے اور اس دلہن کو پہناتے تھے، جب اس کی شادی ہو جاتی پھر مجھے واپس کر دیتے تھے۔ وہ ایک کرتا تھا پورے مدینے میں، وہ خاص سٹائل کا بنا ہوا تھا، وہ بہت پسند کیا جاتا تھا، وہ میرے پاس تھا۔ جب کسی دلہن کی شادی ہوتی مجھ سے لے جاتے، اس کو پہناتے، شادی کے بعد مجھے واپس کر دیتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اب مسلمانوں کی فراوانی کا یہ عالم ہے، مالی فراخی کا یہ عالم ہے کہ میری باندی، میری اپنی باندی
اس کو میں نے یہ کرتا بنا کے دیا ہے کہ گھر میں پہنو, گھر میں. وہ نخرے کر رہی ہے کہ میں نہیں پہنتی. سمجھ میں آ گیا؟ فرمایا وہ نخرے کر رہی ہے میں نہیں, یعنی وہ کپڑا جو پورے مدینے میں دلہن کے لیے گھومتا تھا, وہ کیجول ڈریس کے طور پہ عام گھر میں کام کاج کے لیے بھی ان کی باندی پہننے کے لیے تیار نہیں ہے. اتنی فراخی ہوگی, اتنی فراخی ہوگی. حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 3 مثالیں دیتا ہوں معاشی ترقی کی. تیسری مثال, حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل فرماتے ہیں. جب مسلمانوں کو کسی دین کے کام کی ضرورت ہوتی, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر مسلمان اپنی, ہر ایک آدمی اپنی زیادہ لا کے اللہ کی راہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد شریف میں رکھ دیتا تھا. پھر وہ اسلام کی سربلندی کے لیے خرچ ہوتا ہے. اسی طرح اسلام کی ترقی ہوئی ہے. ہر آدمی نے اپنی پوری کوشش کی. سبحان اللہ. تو کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ دیں اسلام کی ترقی, اسلام کی کسی کام کے لیے وہ دیں. تو کیا کرتے تھے, وہ مزدوری کرتے تھے. منڈی میں چلے جاتے, مزدوری کیا کرتے تھے کہ گٹھے وغیرہ اٹھاتے تھے, سامان بوری وغیرہ اٹھاتے تھے, اس پہ مزدوری لیتے تھے. اور جو مزدوری ملتی تھی وہ جو اس وقت کا پیمانہ بتایا وہ تقریباً آج کل کے حساب سے, یعنی وہ ایک آدمی جو مزدوری کرتا تھا ایک دن کی, وہ بوریاں وغیرہ گٹھے وغیرہ اٹھاتا, تو اس کو جو مزدوری ملتی تھی آج کل کے حساب سے تقریباً 14 شٹانگ کھجور بنتی ہے. 14 شٹانگ کھجور ایک دن کی مزدوری. وہ 14 شٹانگ کھجور لے کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبی میں آ کے ڈال دیتا کہ یا رسول اللہ اس کو اسلام کی خدمت کے لیے خرچ کریں, میرے پاس ہی ہے. لیکن اس میں ان لوگوں کی بھی ایمان کی حالت دیکھیں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا تو اللہ کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے مزدوری کر کے لاتے تھے. لیکن حضرت ابو مسعود انصاری فرماتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ جو مزدوری کر کے ایک دن کی مزدوری 14 شٹانگ کھجور وہ آ کے پیش کرتے تھے چندے میں اسلام کی سربلندی کے لیے, آج ان مزدوروں میں سے بعضوں کے پاس 1 لاکھ ویسے گھر میں پڑا ہے جس کی ان کو ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ بھی سمجھنا ہے یہ 1 لاکھ اس زمانے کا تھا, آج کا نہیں ہے. اس زمانے کا 1 لاکھ آج کے کروڑوں سے اوپر ہے, کروڑوں سے اوپر ہے. اللہ نے اتنی فراخی دی. یہ معیشت کی فراخی ہے. اور دوسری چیز امن. امن بہت بڑی چیز ہے. امن بہت بڑی چیز ہے. امن قائم ہو جائے, آج بڑی تو پریشانی ہمیں لائق ہے کہ امن قائم ہو جائے. امن ہو جائے, پریشانی نہ ہو, سلامتی ہو, جان مال عزت ہر ایک کی محفوظ ہو. یہ بہت بڑی نعمت ہے معاشرے میں. ہر ایک کی جان مال عزت آبرو اثاثے ہر چیز محفوظ ہو. امن کتنا قائم ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں صحابہ کو بڑا ستایا جا رہا, بہت ستایا جا رہا. صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے اپنی حالت پیش کی. صحابہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنی تکلیف پیش کی. یا رسول اللہ ہمیں اتنا ستا رہے ہیں کفار مشرکین, اور یقیناً اتنا ستا رہے تھے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اتنی تکلیف, اتنی تکلیف. آپ نے فرمایا واللہ لیتمن اللہ ھذا الامر حتی یسیر الراکب من صناع الى حضر موت لا یخاف الا اللہ ولکنکم تستعجلون. فرمایا اللہ تعالیٰ اسلام کو پھیلائے گا دنیا میں. اور اسلام یاد رکھنا, اسلام سلامتی ہے. جب اسلام صحیح طور پہ آ جاتا ہے تو سلامتی آ جاتی ہے. جب اسلام صحیح طور پہ نہیں آتا تو سلامتی نہیں آتی. اسلام ہر بندے میں آتا ہے, پھر معاشرے میں آتا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ اسلام کی حکم کو اور اسلام کی جو نظام ہے اور اس کو پوری دنیا میں اتنا کرے گا, نا قائم کرے گا. ابھی تو مکہ میں تمہیں انفرادی طور پہ اللہ کو ماننے پہ ستایا جا رہا ہے. انفرادی طور پہ اللہ اس نظام کو ایسے قائم کرے گا یہاں تک ایک سوار چلے گا صنعاء سے حضر موت تک. صنعاء اور حضر موت یہ دونوں شہر ہیں یمن کے اندر. یمن ملک ہے نا, اس میں 2 شہر ہیں صنعاء اور حضر موت. آج بھی ان دونوں کے درمیان مسافت 1000 کلومیٹر سے اوپر ہے. اور اس وقت شہر چھوٹے تھے تو یقیناً مسافت, جب شہر چھوٹے ہوں تو مسافت اور زیادہ ہوتی. اور سڑکیں نہیں تھیں. کیا راستے تھے؟ جنگلوں کے راستے. آپ دیکھ لیں صحرا ہے, عرب تو صحرا ہے, آج بھی صحرا, سڑکیں بن گئی ہیں لیکن صحرا ہے. تو اس وقت تو کیا حالت ہوگی صحرا کی, جنگلوں میں سے گزرنا. میں اللہ تعالیٰ اس اسلام کا ایسے سلامتی قائم کرے گا, یہ ایسا سلامتی کا نظام قائم ہوگا. ایک سوار چلے گا
صنعاء لوگوں نے چنانچہ دیکھا ہے کہ ایک عورت چلی صنعاء سے حضرموت تک، جس کے اوپر زیور اور سارا کچھ تھا. 1000 کلومیٹر سے اوپر کی مسافت اکیلی عورت طے کر رہی ہے. کوئی رات بھی، جنگل بھی، مسافت بھی، خوف بھی، خطرہ بھی، لیکن فرمایا لا یخاف الا اللہ. عورت ہو یا مرد ہو، اس پوری مسافت کو اکیلا طے کرے گا، اللہ کے سوا اس کو کسی کا ڈر نہیں ہوگا. کسی کو ڈر نہیں ہوگا، نہ عزت کا ڈر ہوگا، نہ مال کا ڈر ہوگا، نہ جان کا ڈر ہوگا. جنگلوں سے گزر جائے گا، کوئی ڈر نہیں ہوگا. اتنی سلامتی قائم ہوگی کہ جنگلوں میں بھی امن قائم ہو جائے گا. یہ ہے نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جب اسلام کو پورا اپنایا جاتا ہے، اللہ دنیا میں بھی ساتھی ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اے ایمان والا بندو، آج جنت میں، آج مرنے کے بعد، ما تشتہی انفسکم، جو تمہارے جی چاہے گا تمہیں ملے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے تمہیں مل جائے گا، جو تمہیں مانگے. ہاں، نزلا من غفور الرحیم، یہ اس مہربان اور معاف کرنے والے اور رحم کرنے والے کی طرف سے میزبانیاں ہیں. بندہ ناتواں اور رب کریم کی طرف سے اگر میزبانی ہو تو اس سے بڑی اور کیا نعمت ہے. اور کتنی بڑی نہیں، یہ 1-2 دن کی نہیں ہے، 1-2 دن کی نہیں ہے. فرشتہ اعلان کرے گا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا. اللہ کے بندو، آج تم جنت میں اللہ کو راضی کرنے کے بعد آئے ہو، آج کے بعد ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگی، بیماری نہیں. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَحْيَوْا فَلَا تَمُوتُوا أَبَدًا. اس سے بھی بڑی بات، آج کے بعد تم ہمیشہ جنت میں زندہ رہو گے، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں موت ہی نہیں آئے گی. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا. آج کے بعد تم ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا فَلَا تَبْأَسُوا أَبَدًا. وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعَمُوا، ہمیشہ تم خوش رہو گے، کبھی کوئی ایسی چیز آئے گی نہیں کہ تم پریشان ہو. دنیا میں ایسے ہے ہی نہیں، آج کے بعد کوئی ایسی چیز آئے گی نہیں جس میں تمہیں پریشان ہو. یہ کیا ہے؟ نزلا من غفور الرحیم، معاف کرنے والے مہربان رب کی طرف سے یہ میزبانی ہے. لیکن کس کے لیے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہا ہمارا رب اللہ، اس کا حکم ماننا، اس کی نافرمانی نہیں کرنا. جم گئے، حالات اچھے ہوں یا مشکل ہوں، تکلیف ہو یا آسانی ہو، اللہ کو حکم ماننا ہے، ڈٹ گئے بس ان کے تتنزل علیہم الملائکہ، موت کے وقت سے پھر فرشتے اترنا شروع اور یہ بشارتیں شروع. یہ استقامت، یہ ایمان اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو ہمیشہ نصیب فرمائے.